جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ فاصلے بلا وجہ نہیں ہوتے، رویوں کی دیوار ہوتی ہے درمیان۔ دنیا میں دو طرح کے درد ہیں، ایک وہ درد جو آپ کو تکلیف دے اور دوسرا وہ جو آپ کو بدل دے۔ اپنے اندر کی جنگ، دوسروں کو جج کرنا چھوڑ دیں۔ ہر کوئی اپنی اپنی جنگ لڑ رہا ہے، نہ جانے اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ عروج کے وقت اوقات میں رہو، کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا۔ زندگی میں دو چیزیں یاد رکھیں، جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ بھروسہ صرف رب کی ذات پر رکھو، لوگ توڑ جاتے ہیں یا چھوڑ جاتے ہیں۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں گے کہ تم کتنے شاندار انسان تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ حاسد پر چاہے 1000 احسان بھی کر لو، مگر دل سے وہ تمہارا دشمن ہی رہے گا۔ رشتے تو سبھی انمول ہوتے ہیں، پر اہمیت کچھ خاص لوگ ہی دیتے ہیں۔ دل تو سبھی کو خدا دیتا ہے، پر اس میں کچھ جگہ خاص لوگ ہی دیتے ہیں۔ بات کے اندر کی بات سمجھنے کے لیے ذات کے اندر کی ذات سے رابطہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے بہت سے رشتوں کو بچا سکتے ہیں، اگر ہم صرف یہ سمجھ لیں کہ وہ غلط نہیں ہیں، بس ہم سے مختلف ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ اگر ہم دل پر پتھر نہ رکھیں تو لوگ پاؤں رکھ جاتے ہیں، اور اتنی بے دردی سے کہ نہ انہیں خدا یاد رہتا ہے اور نہ ہی آپ انسان ہونا۔ میں نے بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھا، جن کے گھونسلے طوفانی راتوں میں تباہ ہو جاتے ہیں، مگر صبح ہوتے ہی وہ شکایتوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب سمجھتا۔ جس کی شکل انسان والی ہو، اس کی مدد کرتے وقت مذہب نہ پوچھنا، بس مدد کر دینا اس کی۔ جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے، در حقیقت وہی خوش قسمت ہے۔ جو اللہ کو اپنا وکیل کر لیتا ہے، وہ اپنا ہر مقدمہ جیت جاتا ہے۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جنہیں درد کا احساس ہو، ورنہ حال تو رستے میں آنے جانے والے بھی پوچھ لیا کرتے ہیں۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا الفاظ پڑھتا ہے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن دوبارہ زندگی نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ انسانیت کسی درد مند کے کام آ، کسی ڈوبتے کو اچھال دے۔ رویے کو تبدیل کر دینا بہترین معذرت ہے۔ ہاتھوں کی لکھی کتاب میں ہے بس کہانیاں، قصوں کی جستجو ہے تو چہرے پڑھا کرو۔ آج کل خود کو غلط ہوتے ہوئے بھی صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا صحیح ہوتے ہوئے خود کو صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے۔ ضبط دریا کا بھی بہت دیکھا ہے ہم نے، بوجھ پڑتے ہی کناروں سے الجھ پڑتا ہے۔ کبھی کبھی ہم ذہنی سکون کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہتے۔ جس کا ارادہ برا ہوتا ہے، اس کا تیر خود اسی کی طرف پلٹتا ہے۔ ایک خاموش گفتگو اللہ سے دل کی کتنی الجھنیں دور کر دیتی ہیں۔
اکثر رستہ سمجھنے تک سفر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تمہاری تکلیف کا بڑھ جانا اس بات کی نشانی ہے کہ اب اس کے بعد آسانی ہے۔ زیادہ علم حاصل کرنے سے بہتر ہے تھوڑا سا ادب بھی سیکھ لیا جائے۔ کمزور وہ ہے جو اپنی طاقت سے بے خبر ہے، اور طاقتور وہ ہے جو اپنی کمزوری سے آگاہ ہے۔ کبھی بھی کسی کو آدھے راستے میں مت چھوڑیں، شاید یہ اس کا رستہ نہیں تھا، اس نے اس راستے کو صرف تمہارے لیے اختیار کیا ہو۔ دھرتی کا سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو اس کے حقیقی حقوق نہیں ملے۔ بے شک ایک بار کا جھوٹ آپ کی ہمیشہ کی سچائی پر سوالیہ نشان بنا سکتا ہے، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین عطا کرے گا۔ مت سوچے کہ ہم نیک ہیں، ہم بس خدا کے پردے میں ہیں۔ کامیابی چل کر نہیں آتی، ہمیں اس تک پہنچنا پڑتا ہے، ٹھیک اس طرح جس طرح ہر پرندے کے لیے خدا نے کھانا تو دیا ہے پر اس کے گھونسلے میں نہیں۔ انمول دوست، 3 دوست بنا لو، کبھی تنہا نہیں رہو گے۔ قرآن، نیک اعمال، حسن اخلاق۔ اللہ سے رشتہ، اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی طلب ختم ہو جائے۔ حاسدین سے بچیں، اپنی نعمتوں کو ان لوگوں کے سامنے کبھی نہ ظاہر کریں جو آپ سے حسد رکھتے ہیں۔ حسد اگر معمولی چیز ہوتی تو کبھی بھی سورۃ فلق میں اس کے کرنے والے کے شر سے پناہ مانگنے کی ترغیب نہ ہوتی۔